بہترین وہ دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر عنایت دے دی۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں اختلاف ڈال دے گا۔ سچائی سے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سچائی سے انسان برابر سچ بولنے لگتا ہے اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو نہ پسند جانے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو۔ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ آپس میں محبت کا سبب سلام کی کثرت ہے۔ لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائے، ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، مسلمان بندہ اس میں دنیا و آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چغل خور جنت میں نہ جائے گا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ایسی عورت زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اگر ایسی عورت آپ کے پاس ہے تو اس کو آج سے ہی چلتا کریں، جو نہ ساتھ رہنا چاہتی ہو اور نہ چھوڑنا چاہتی ہو۔